بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 9 اگست روز بدھ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی درخواست پر تحریری حکم نامے میں عبوری ریلیف دے دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے شاید مجھ سمیت کسی کو امید نہیں تھی کہ عبوری ریلیف دیا جائے گا، لیکن تحریری حکم نامہ میں عبوری ریلیف دے دیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی 3.5 سال کی جو حکومت تھی، اس کے بعد جو امپورٹڈ حکومت آئی تھی، اور وہ 15 ماہ جس طریقے سے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کیا گیا اور پاکستان میں جمہوریت آئین کو معطل کیا گیا، جمہوریت کو ختم کیا گیا، اور جو سیاسی انتقام ہے اس پر مبنی حکومت تھی، بالآخر اس کے گھر جانے کا وقت آ گیا ہے اور آج آخری دن ہے اس حکومت کا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ آج رات تک شہباز شریف سمری بھیج دیں گے اسمبلی ڈیزولوشن کی، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اور القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کی رجسٹریشن کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی، اس کی مختصر تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شاہد خاقان عباسی کی جانب سے آج کہا گیا کہ یہ جو اسمبلی تھی یہ پاکستان کی سب سے بدترین اسمبلی تھی، جو پی ڈی ایم کی اسمبلی تھی۔ لیکن ایک بات شاید وہ بھول گئے شاہد خاقان عباسی کہ اس اسمبلی میں بنائے گئے اس نیب قانون میں جو ترمیم کی گئی تھی اس کا فائدہ اٹھایا ہے شاہد خاقان عباسی نے، اور شاہد خاقان عباسی اور دیگر کے خلاف جو بدنام زمانہ ایل این جی ریفرنس تھا، وہ نیب کا ریفرنس ختم کر کے وہ معاملہ ایف آئی اے کے اسپیشل جج سینٹرل کو بھجوا دیا ہے۔ احتساب عدالت نے ایل این جی ریفرنس میں یہ آخری دن تھا حکومت کا، اور آخری دن یہ فیصلہ سنایا گیا ہے، اور فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ نیب ترمیمی آرڈیننس کے تحت یہ ریفرنس احتساب عدالت کا دائرہ اختیار نہیں ہے۔ جج محمد بشیر نے احکامات جاری کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور دیگر کے خلاف نیب ریفرنس اس اسپیشل جج سینٹرل کو منتقل کر دیا، اور ایل این جی ریفرنس میں 15 ملزمان نامزد تھے، جس میں شاہد خاقان عباسی اور ان کا بیٹا عبداللہ خاقان عباسی بھی ملوث تھے۔ اور عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ اسپیشل جج سینٹرل کی عدالت ایف آئی اے سے متعلق کیسز کو سنتی ہے، لہٰذا نیب ترمیمی آرڈیننس کے تحت دائرہ اختیار نہ ہونے پر یہ کیس بھی اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند کو بھجوا دیا ہے اور ان کی عدالت میں منتقل کر دیا ہے۔ تو اب الٹیمیٹلی چونکہ یہ ایف آئی اے کا بھی دائرہ اختیار نہیں بنتا، ایف آئی اے کا بھی یہ کیس نہیں بنتا، اس وجہ سے ان کو وہاں بھی جائیں گے تو وہاں سے بھی ان کو بریت مل جائے گی، چونکہ ایف آئی اے میں کوئی ایسا لا موجود نہیں ہے جو ایسے کیسز کے اوپر نیب ہی تھا، نیب ہی ایسے معاملات کو دیکھتا تھا۔ نیب کے قانون میں ترمیم کر کے انہوں نے اس قانون کو ایسا بنا دیا ہے کہ اب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور وہ ایک ایسا ہاتھی ہے جو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ چل پھر نہیں سکتا، لیکن وہ پیسہ، ٹیکس اور جو عوام کا خون پسینے کا پیسہ ہے وہ اتنا ہی نچوڑا جا رہا ہے۔ دوسری جانب جو القادر ٹرسٹ کے حوالے سے اس کی رجسٹریشن کے حوالے سے ایک درخواست دائر کی گئی، اور اس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ درخواست دائر کی گئی تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ جو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ٹرسٹ ایکٹ ہے اس کے تحت جو ہمارا اس القادر یونیورسٹی ٹرسٹ ہے اس کو نہ کیا جائے، رجسٹر کیا جائے۔ درخواست گزار کی جانب سے کہا گیا کہ یہ القادر یونیورسٹی ٹرسٹ یونیورسٹی کے وکیل کی جانب سے درخواست دائر کی گئی، اور اس میں یہ موقف اپنایا گیا کہ چونکہ اب نیا ایکٹ بن چکا ہے، ہم نے پہلے پرانے قانون کے تحت رجسٹریشن کروائی ہوئی تھی، اب نیا قانون بن چکا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کے تحت بھی رجسٹریشن ہو جائے۔ ہم نے متعلقہ جو کمشنر اور جو باقی اتھارٹیز ہیں اسلام آباد کی ان سے رجوع کیا، ہم نے باقاعدہ طور پر ان کو درخواستیں دی، لیکن ان کی جانب سے کوئی ایسی کارروائی نہیں کی جا رہی تھی۔ اس وجہ سے گزارش ہے کہ ہر صورت ہمیں ریلیف دیتے ہوئے القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کو رجسٹر کیا جائے۔ اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس جاری کر دیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ اسلام آباد جو اتھارٹیز ہیں وہ جواب دیں کہ کیوں انہوں نے اب تک جو القادر یونیورسٹی، القادر ٹرسٹ یونیورسٹی ہے اس کو رجسٹریشن اس کی نہیں کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ القادر ٹرسٹ کے نام سے عمران خان کے خلاف کیس بھی بنا تھا، جس کو بعد میں نام تبدیل کر دیا گیا تھا۔ ایک اور چیز بڑی گردش کر رہی ہے ہماری اس وقت جو ہمارے خاص میڈیا کے لوگ ہیں، وہ یہ ہے کہ جو آرمی عدالتوں سے متعلق کیس ہے اس میں کہا گیا ہے کہ پہلے وہ کیس تھا سابق چیف جسٹس جواد اسخواجہ بنام فیڈریشن آف پاکستان، تو یہ ٹائٹل تھا۔ اب اس میں آ گیا عمران احمد خان نیازی ورسز فیڈریشن آف پاکستان۔ تو اب کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی کیا بات ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو
آرمی عدالتوں سے متعلق کیس تھا، اس کا ٹائٹل چینج ہو گیا۔ اب یہ بھی کوئی بات کرنے کی ہے، اور میں نے دیکھا باقاعدہ اس کے اوپر پروگرام ہو رہے ہیں، باقاعدہ ٹویٹ کیے جا رہے ہیں، باقاعدہ ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں کہ جی آرمی عدالتوں سے متعلق کیس میں ٹائٹل تبدیل ہو گیا اور اب ٹائٹل میں عمران خان کا نام پکارا جائے گا۔ بھائی عمران خان اس میں درخواست گزار ہیں، پہلی درخواست عمران خان نے دی تھی، اس کے بعد باقی درخواستیں آئی تھیں۔ جب عمران خان کی درخواست پر اعتراضات ختم ہو گئے تھے اور اس کو سماعت کے لیے ساتھ ہی ان درخواستوں کے ساتھ عدالت نے سننا شروع کر دیا تھا، تو ہمیشہ ٹائٹل میں وہ درخواست آتی ہے جو پہلے دائر ہوئی ہوتی ہے، جس کے اوپر پہلے نمبر لگا ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جواد خواجہ صاحب کی آخر میں درخواست آئی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ اعتزاز احسن صاحب کی آئی، اعتزاز احسن صاحب سے پہلے بھی ہیومن رائٹس کی اپلیکیشن آئی، اور اس سے پہلے عمران خان کی تھی، اور جواد خواجہ صاحب کی تو چوتھے نمبر پر اپلیکیشن فائل ہوئی تھی۔ اس وجہ سے رجسٹرار آفس کی غلطی تھی کہ وہ جواد خواجہ کے نام سے کیس کو پکار تھی، یا کیس کا ٹائٹل تھا، چونکہ جو پہلے درخواست دائر ہوتی ہے ہمیشہ اس کا نام ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر بھی اب ان کو مسئلہ ہے، اور جہاں عمران خان کا نام آ جائے بھلے وہ کسی کیس کے ٹائٹل میں کیوں نہ ہو، اس پر بھی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے۔ بہرحال اب عدالت نے نوٹس جاری کرتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی ہے، اور عدالت کی جانب سے ایڈوکیٹ جہانزیب سکھیرا نے یہ درخواست دائر کی تھی، اور عدالت نے اسلام آباد اتھارٹیز جو ہیں ان کی جانب سے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے عمران خان، ان کی اہلیہ کے چیف کمشنر اور ڈائریکٹوریٹ آف لیبر انڈسٹریز کے خلاف دائر درخواست پر سماعت کی، اور فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کیا۔ جہانزیب سکھیرا نے عدالت کو کہا کہ القادر یونیورسٹی ٹرسٹ پروجیکٹ 1882 کے ٹرسٹ ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہے، جو عمران خان اور بشرا بیگم نے رجسٹر کروایا تھا۔ اب اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ٹرسٹ ایکٹ 2020 ٹرسٹ ایکٹ 1882 کی جگہ نافذ العمل ہو چکا ہے۔ نئے ایکٹ کے تحت اسلام آباد کی حدود میں تمام ٹرسٹ کی اثر نو رجسٹریشن ہونا ہے۔ اس وجہ سے ہماری گزارش ہے کہ اس کو دوبارہ رجسٹر کیا جائے، اور ساتھ یہ کہا گیا کہ درخواست کے فیصلے تک درخواست گزاروں کو ٹرسٹ کے معمول کے مطابق چلانے کی اجازت دی جائے۔ عدالت نے 2 ہفتوں کے لیے نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ اب ہم جب دیکھتے ہیں موجودہ حکومت کو، تو اس موجودہ حکومت کی جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی، جس کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف نے امپورٹڈ حکومت کا نام دیا تھا عمران خان کی جانب سے، اور رجیم چینج آپریشن کے بعد یہ حکومت آئی تھی، اس کی جو کارکردگی ہے وہ کیا ہے؟ اس کی کارکردگی یہ ہے کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت ختم ہو رہی ہے تو اس وقت 6 ملین سے زائد لوگ غربت سے نیچے چلے گئے ہیں، اور انہوں نے اس 15 مہینوں میں 6 ملین سے زائد لوگوں کو غربت کی میں دھکیل دیا ہے، غربت کی کیٹیگری میں دھکیل دیا ہے۔ انہوں نے 6 ملین لوگوں کو اندازہ لگایا ان 15 مہینوں میں۔ دوسری جانب 8 لاکھ جو دماغ ہے پاکستانی نوجوان، وہ ان 15 مہینوں میں باہر چلا گیا ہے۔ 8 لاکھ پاکستانی ان صرف 15 مہینوں میں بیرون ملک چلا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ٹیرر اٹیک ہیں، دہشت گردی کے جو حملے ہیں، 120% ان 15 مہینوں میں اضافہ ہوا ہے۔ 30% مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے، 30%، جس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ 10,000 جو اپوزیشن کے یا سیاسی کارکنان کو جیل میں بھیجا گیا، اور اگر اس میں چند ایک انوالو تھے تو انہوں نے 10,000 سے زائد سیاسی کارکنان کو جیل میں بھیجا، جس کی کوئی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ پھر اس میں جو میڈیا پر بین تھا، میڈیا کے اوپر جو قدغن لگائی گئی، اور پہلے ارشد شریف ان کے دور میں شہید ہوئے، اس کے بعد عمران ریاض خان کا آج تک پتہ نہیں ہے۔ باقی جو صحافیوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ 15 مہینوں کے بعد یہ حکومت کی کارکردگی تھی، اور میرے خیال میں اگر ہم دیکھیں نواز شریف کے دور تھے، بے نظیر بھٹو کے دور تھے، مشرف یا آصف زرداری، یوسف رضا گیلانی کا دور تھا، اس سے پہلے ہم ضیاء کے دور کی بات کر لیتے ہیں، تو اتنا بدترین دور پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا جو ان 15 مہینوں میں بلاول زرداری اور شہباز شریف کی حکومت نے ملک کا بیڑا غرق کیا، اور مولانا فضل الرحمان کی حکومت نے، اور انہوں نے ملک کو اتنا نقصان پہنچایا ہے، اتنا نیچے گرا دیا ہے کہ اب کئی سال لگیں گے اس کو دوبارہ اٹھتے اٹھتے۔ اور اب جو بھی آئے گا، مہنگائی اتنے آسانی سے نیچے نہیں آ سکتی، مہنگائی اوپر تو جائے گی، نیچے آنا فی الحال بہت مشکل ہے، جتنا ملک کو انہوں نے نقصان پہنچایا ہے۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی، اور اس میں یہ موقف اپنایا گیا تھا۔ عمران خان کی جانب سے یہ درخواست تھی، شیر افضل مروت جو عمران خان کے وکیل ہیں وہ اس میں درخواست گزار تھے۔ عمران خان کی جو جیل میں سہولیات سے متعلق درخواست تھی، اس پر انٹرم ریلیف دے دیا گیا ہے۔
چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی جانب سے دو ریلیف بیسیکلی دیے گئے ہیں۔ ایک تو پاکستان تحریک انصاف نے جو لسٹ دی تھی سیاسی کارکنان کی بھی، بشرا بیگم کی اور باقی جو پاکستان تحریک انصاف کے وکلا ہیں، پہلے صرف 3 لوگوں کو اجازت ملی تھی، ان کی بھی ملاقات ابھی تک نہیں ہوئی۔ جو کل کا آرڈر تھا، آج کے آرڈر میں پھر پاکستان تحریک انصاف کے باقی رہنماؤں کو بھی اجازت مل گئی ہے، بشرا بیگم کو بھی اجازت مل گئی ہے، اور عدالت نے کہا ہے کہ وہاں پر آپ نے رش نہیں لگانا، لیکن اجازت دے دی گئی۔ اب جو اجازت دی گئی ہے اس میں جو فیصلہ سامنے آیا ہے عدالت کی، جس میں جو ریٹن آرڈر ہے وہ بھی خیر تاخیر سے ملا، جس کی وجہ سے آج ملاقات بھی نہ ہو سکی۔ 6 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، 6 بجے سے پہلے ریٹن آرڈر ملا، لیکن اٹک نہیں پہنچ سکے۔ کل بھی ملاقات نہیں ہوئی، آج بھی ملاقات نہیں ہو سکی، لیکن اجازت مل گئی ہے۔ اور کل صبح سویرے ہی نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں ان کی فیملی عمران خان کی، اور جو عمران خان کے وکلا ہیں ان کی ملاقات ہوگی۔ عدالت نے دوسری جانب جو سی ایم نمبر 1 ہے اس پر یہ بڑی اہم بات ہے کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے پہلی دفعہ کسی عمران خان کو کسی درخواست پہ انٹرم ریلیف دیا ہے۔ سی ایم نمبر 1 ہے 2023 کی، یہ صرف وہ پٹیشن ہے جو عمران خان کو اے کیٹیگری میں ریلیف دینے کے حوالے سے تھی۔ اس پر عدالت نے کہا مین وائل دی پٹیشنر شیل بی پرووائڈڈ آل دی فیسلٹیز ٹو وچ ہی از انٹائٹلڈ انڈر دی جیل مینول ایز ویل ایز ادر ریلیونٹ لاز، کہ جو جیل مینولز میں جتنی بھی فیسلٹیز کا حکم دیا گیا ہے سابق وزیر اعظم کے لیے، وہ تمام کی تمام سہولیات عمران خان کو بھی دی جائیں۔ پٹیشنر کو قانون میں جتنی فیسلٹیز دی گئی ہیں، جتنی سہولیات دی گئی ہیں، یا جو پرزنر لا ہے اس حوالے سے جو قوانین موجود ہیں، جو فیسلٹیز سہولیات دی گئی ہیں، وہ شیل بی کا ورڈ استعمال ہے، فی الفور دی جائے، یہ حکم دیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے۔ پاکستان تحریک انصاف نے یہی پلی لی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ چلیں اگر آپ اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست پر نوٹس کہہ رہے ہیں پرسوں کا، تو مہربانی کر کے عمران خان کو سہولیات دی جائے۔ ان کے کھانے کا بہت بڑا ایشو ہے، ان کے رہنے کا بہت بڑا ایشو ہے، اور وہ سابق وزیر اعظم ہیں، جیل مینول کے تحت ان کو بہتر وہاں پر کنڈیشن میں رکھنا یہ ذمہ داری ہے اور قانونی ذمہ داری ہے۔ تو اس پر عدالت نے مین وائل یہ حکم جاری کیا ہے کہ جو جیل مینول کے تحت سابق وزیر اعظم کے لیے ریلیف ہے، وہی ریلیف اور وہی سہولیات پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو دی جائیں۔ اب کل جب وکلا کی اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی ملاقات ہوگی تو مزید تفصیلات سامنے آئیں گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔